اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین العظیم، ایک دفعہ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی، ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے لیکن مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی، اور مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے مچھلی کے منہ میں زبان بھی دی تھی اور اس کو یہ طاقت بھی دی تھی کہ وہ خشکی پہ چل سکے، لیکن افسوس اس نے خود پہ ہی ظلم کیا۔ وہ کہنے لگا، یا علی، کون سا ظلم؟ پورا واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ سائنسدان مچھلیوں کی اب تک 21,000 سے زائد اقسام دریافت کر چکے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق مچھلی محض غذا نہیں بلکہ کئی امراض کا بہترین علاج بھی ہے۔ خاص طور پر روگنی مچھلیاں دوائی اثرات رکھتی ہیں۔ ان کے کھانے سے ایسے کئی امراض سے جن کا جسم کے مدافعتی نظام سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ مچھلی میں جو روگنی تیزاب پائے جاتے ہیں وہ اومیگا 3 کہلاتے ہیں۔ یہ تیزاب جسم میں ایسے ہارمونی اجزاء کی تیاری روک دیتے ہیں جو ہر قسم کے امراض میں اضافے اور شدت کا باعث ہوتے ہیں۔ مچھلی کے روگنیات کی اہمیت و افادیت کا احساس تقریباً 70 برس پہلے ہوا تھا۔ اس وقت یہ بات زیر غور آئی تھی کہ دنیا کے اور انسانوں کے لیے چربی مضر صحت ثابت ہوتی ہے، تو آخر بے حساب چربی کھا کر امراض سے کیوں محفوظ رہتے ہیں؟ وہ قلب کی کسی بھی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتے، حالانکہ وہ بکثرت مچھلی کی چربی اور ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے خون میں کولیسٹرول کی سطح نارمل ہوتی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ روزانہ جو سمندری غذائیں کھاتے ہیں وہ تمام کی تمام اومیگا 3 تیزابوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ساحلی علاقوں میں رہنے والے افراد امراض قلب کا کم شکار ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں۔ مچھلی کم مقدار میں بھی قلب کی محافظ ہوتی ہے۔ چند اقسام کی مچھلیاں مختلف رنگ بھی پہچان سکتی ہیں۔ آرچر نامی مچھلی انسانی چہرے پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مچھلیوں کے کان انسانوں کے کانوں کی طرح باہر نہیں ہوتے بلکہ ان کے سر میں 2 سوراخ ہوتے ہیں جنہیں ایتھولیٹ کہا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے آوازوں کو سنتی ہیں، جبکہ ان کی جلد پر موجود لیتھرل لائنز بھی انہیں دھیمی آوازیں اور پانی میں ہونے والی غیر معمولی حرکتوں کو محسوس کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ الیکٹرک ایل ایک ایسی مچھلی ہے جسے ہاتھ لگانے سے بجلی کا جھٹکا لگتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ نے آدم میں روح کو ڈالا اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتہ اس کو سجدہ کرے، شیطان انکار کر بیٹھا، اللہ کی نافرمانی کر کے یہ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہے، تو یوں شیطان کو اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ وہ بدصورت بن کے زمین پہ جیسے گرا، انسان سے حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور ہر کسی کو بتانے لگا کہ انسان اس زمین پہ ظلم کرے گا۔ اے شخص، اس وقت مچھلیاں زمین پہ بھی چلا کرتی تھی اور پانی میں بھی رہا کرتی تھی۔ اس کے منہ میں زبان بھی ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بٹکایا اور یہ کہا، انسان جب زمین پہ آئے گا وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں زندہ اپنے خنجر سے کاٹے گا۔ مچھلی نے جب یہ سنا تو وہ سمندر میں ہر ایک آبی مخلوقات کو انسان کے خلاف کرنے لگی، تو یوں اللہ نے مچھلی کے منہ سے زبان کو غائب کر کے اس کے منہ میں وبال پیدا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا، بلکہ تمہاری حد قدرت نے پانی تک رکھ دی ہے۔
تم جب پانی سے جدا ہوگی تو خود ہی تڑپ کے مرنے لگو گی۔ تبھی جب حلال مچھلی پانی سے جدا ہوتی ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے اور اس کے جسم کا سارا خون اس کے گلے میں آ کے جمع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، کیونکہ ذبح کرنا اس لیے واجب ہے تاکہ جانور کی رگوں کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہہ جائے۔ اللہ نے مچھلی پہ یہ قانون نافذ کر دیا ہے کہ وہ جب پانی سے جدا ہو کے تڑپتی ہے تو مچھلی کا سارا خون مچھلی کے گلے میں آ کے جمع ہو جاتا ہے اور یوں مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔